جی مفتی شاہد مدنی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حق و باطل کی تعریف کیا ہے اور اس میں کیسے فرق کیا جاتا ہے فی زمانہ جن پہ مشکلات آتی ہیں اور تاریخ بن جاتی ہے لیکن زمانہ گزر جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزہق الباطل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حق اور باطل کو مختلف جگہوں پر مختلف معنوں میں اور مختلف مواقع پہ استعمال فرمایا ہے۔ جو آیہ مقدسہ ہمارے بیٹے نے آج تلاوت کی ہے اس میں دین کو حق کے ساتھ تعبیر کیا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہی ذات باری تعالیٰ ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ، رسالت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین حق کو دوسرے دینوں پر غالب کرتے ہیں۔ اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق آیا اور باطل گیا، اور اسی طرح قرآن میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو بیان کرتے ہوئے حق بیان اس طرح کریں کہ باطل کے ساتھ نہ ملائیں، اور باطل کو جان بوجھ کے آگے پروموٹ نہ کریں، بیان نہ کریں۔ سچ کو سچ رہنے دیں، سچ کو سچ رہنے دیں اور سچ کو سچ کے انداز میں لے کے چلیں، پانی میں شربت نہ ملا دیں۔ حق حق جو ہے وہ حقیقت سے ہے، جو سچائی، درستگی اور حقیقت پہ مبنی ہے، وہ قول ہو، وہ عمل ہو، وہ فعل ہو، وہ حق کہلاتا ہے، اور جو حقیقت سے اپوزٹ ہے، غلط ہے، باطل اس کا لفظ اس کے لیے تعبیر کیا گیا۔ اب وہ عمل بھی باطل ہوتا ہے، قول بھی باطل ہوتا ہے، کردار بھی باطل ہوتا ہے۔ تو حق ہمیشہ وہ جو حقیقت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، جیسے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم حق کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی حقیقت ہے جس کو جس میں کوئی اور چیز نہیں آ سکتی ہے، تو حقیقت پر مبنی جو بات ہے، قول ہے، وہ حق کہلاتا ہے۔ اب حق جو ہے کیونکہ سیدھا ہے، درست ہے، تو اس کو بیان کرنا، اس پہ قائم رہنا، یہ پھر مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے باطل آسان ہوتا ہے، باطل میں ملاوٹ ہوتی ہے، وہ وقتی تو فائدہ اور وقتی تو لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ جیسے وقت گزرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور حق وقتی طور پہ کڑوا ہونے کے باوجود حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آج دیکھیں اسلام کی تاریخ کو لے لیں یا پوری انٹرنیشنلی تاریخ کو لے لیں، جہاں جو حق کے ساتھ رہا ہے وہ تاریخ میں آج بھی زندہ ہے، اور حق کیونکہ تقاضا کرتا ہے ایک اچھے کردار کا، حق تقاضا کرتا ہے قربانی کا، حق تقاضا کرتا ہے صبر و استقلال کا، یہی وجہ ہے کہ جو حق پہ قائم رہتے ہیں ان کو مشکلات بھی سہنی پڑتی ہیں۔